السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوری جنات کی کسی کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے بطول نواز نے کراچی سے۔ بطول نواز کہتی ہیں کہ آج جو میں سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ سٹوری میرے کزن کی ہے۔ میرے کزن کچھ دن پہلے کراچی کی ایک نہر ہے جس کا نیم میں مینشن نہیں کروں گی، ان کو عادت تھی وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ ادھر جایا کرتے تھے، اکیلے بھی جایا کرتے تھے، اور اس طرح وہ جب بھی ان کو موقع ملتا تھا وہ اپنا ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ساتھ بڑا عجیب سا ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا اور وہ ایک نہر میں درخت لگے ہوتے ہیں، اور درخت کے سائے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ان کا فیس تھا وہ نہر، ان کا جو کمر تھی وہ نہر والی سائڈ پہ تھی اور ان کا فیس دوسری سائڈ پہ تھا، اور وہ دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے جیسے نہر سے نیچے وہ گہرائی والی جگہ بنی ہوتی ہے، وہ بتاتی ہیں ادھر ان کی آنکھوں کے سامنے جیسے پودے لگے ہوتے ہیں، گہرے پودے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ادھر سے ایک عورت اٹھی ہے، اور ان کے دیکھتے دیکھتے اس عورت کا قد بہت دراز ہو گیا، اور دوپہر کا ٹائم تھا، گرمیاں تھیں شدید، بہت کم لوگ تھے نہر پہ، اور جو تھے وہ کافی دور دور تھے، اور یہ جو عورت تھی یہ بالکل ان کے سامنے آ گئی، اور اب وہ عورت اس پودے میں سے جب نکلی اور چل کر ان کی طرف آنے لگی۔ انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ کہتی ہیں بطول کہ ایک دفعہ تو میرے کزن کے سارے ہاتھ پاؤں جسم میں سے جیسے جان نکل گئی ہو، اس کو بالکل کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، وہ کیا کرے اس ٹائم پہ، اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ وہ عورت بالکل جب اس کے قریب آ گئی تو اس نے آیت الکرسی کا اونچا اونچا ورد شروع کر دیا، اور وہ آیت الکرسی پڑھنے لگا، اور آیت الکرسی جیسی اس نے مکمل کی تو اس کے جسم میں جیسے جان آ گئی ہو، اس کا جسم جیسے جان میں آ گیا ہو۔ اس کے بعد اس نے اس طرح کیا کہ وہ وہاں سے بھاگا، اس کو اپنے موٹر بائک کی بھی ہوش نہیں رہی، اور وہ گھر آیا، جتنا ہو سکتا تھا وہ تیز بھاگا، اور وہ جب گھر آیا تو دروازے کے آگے گر گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھر میں تھا، اب اس کو بالکل ہوش نہیں تھی، کسی کو اس واقعے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو کسی عالم صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز تو اس کو میڈیسن دے دے کے تھک گئے ہیں، 3 دن گزر گئے تھے اس کی اس حالت کو، اس کو کچھ آرام نہیں آ رہا، اب آخر اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ جب ان کو کسی عالم صاحب کے پاس لے جایا گیا تو عالم صاحب نے بتایا کہ اس کے اوپر تو کسی بدروج پچھل پیری چڑیل کا سایہ ہو چکا ہے، اور اب آپ کو اس کے لیے بہت عمل وغیرہ کروانے پڑیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کراچی میں رہتی ہوں، میرا کزن بھی کراچی میں رہتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد میرے کزن کو انہوں نے سندھ میں ایک عالم کے بارے میں بتایا، اور کہا کہ آپ کو اب اس کو اس عالم کے پاس لے جانا ہوگا، اور وہی عالم اس کو ٹھیک کرے گا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب کیا کیا جائے اس بچے کے ساتھ، کیونکہ اس کے جو ہاتھ پاؤں تھے وہ ٹیڑھے ہو جاتے تھے، اس کی آنکھیں سرخ لال ہو جاتی تھی، اور اس کی سر درد نہیں جاتی تھی، وہ بہت سخت بیمار ہو جاتا تھا، ہوش ہی نہیں آتی تھی اس کو۔ جب سارا واقعہ اس نے ہمیں بتایا، اس کے بعد جب اسے ہوش آئی، ہم اسے عالم کے پاس لے کر گئے، تو وہ جو عالم صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ یہ تو ایک پچھل پیری چڑیل ہے، اور یہ اس طرح تمہاری جان نہیں چھوڑے گی۔ میرے کزن کے اوپر پانی کے قطرے آتے تھے، خون کے قطرے آتے تھے، اور اس کے بعد وہ اس کے دماغ کو ہر ٹائم سن رکھتی تھی، اس کا سر ہر وقت بھاری رہتا تھا، اس کے کندھے بھاری رہتے تھے۔ رات کے ٹائم جب وہ سویا ہوتا تھا تو اطرت بتاتی ہیں کہ وہ رات کے ٹائم اس کے کمرے میں آ جاتی تھی، اور وہ ایک عجیب و غریب قسم کے لباس میں ہوتی تھی، کالا لباس، سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، اور وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ آپ تصور کریں کہ جب کوئی انسان اکیلا اپنے کمرے میں سو رہا اور اس کے پاس کوئی عورت آ جائے، اس طرح غیر مرئی مخلوق آ جائے، تو اس انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑے عمل وغیرہ کروائے، لیکن کسی بھی چیز میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بالآخر ایک دن وہ مردہ حالت میں ہم لوگوں کو ہمارا کزن ملا، اور جب ہم نے اس کو دفنا دیا تو
ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آیا. اس کو دفنا دیا گیا, اس کا جنازہ چلا گیا. ایک عورت کالے سیاہ لباس میں, اس کی جو مدر تھی ان کو بالکل ہوش نہیں تھی, وہ اندر بے ہوش تھی جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا. سب عورتیں ان کے پاس گئیں, تو جب وہ ایک عورت اکیلی صحن میں بیٹھ کے جہاں پہ اس کا جنازہ تھا ادھر اونچا اونچا بیان کرنے لگی. انہوں نے جب کہا کہ شاید کوئی ریلیٹیو ہیں, وہ لیٹ سے پہنچے ہیں, تو انہوں نے جب دیکھا تو وہاں ایک عورت بیان کر رہی تھی. کچھ لوگوں نے, کچھ عورتوں نے یہ اس چیز کو دیکھا اور وہ عورت ان کے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئی. کئی دن اس کے فوت ہونے کے بعد بھی وہ عورت پورے 40 دن ان کے گھر آتی تھی, رات کے ٹائم چھت پہ رویا کرتی تھی. 40 دن کے بعد اس نے ان کی جان چھوڑ دی. جو گوہر کن تھے, گوہر کن یا گوہر کن جو بھی وہ ہوتا ہے, انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ادھر قبرستان میں ایک عورت آ کر اس کے قبر کی بیک سائڈ پہ بیٹھ کے رویا کرتی ہے, اور جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے. آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ انہوں نے پھر بتایا کہ ایسے ایسے ہمارے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پلیز آپ اس کا کسی عالم کو اس کی قبر پہ لے کر آئیں, وہ کوئی پڑھائی دم درود کریں کسی قسم کا, جس سے آپ کے بیٹے کی قبر کو بھی اس چیز سے نجات ملے, کیونکہ اس طرح لوگ ڈر جائیں گے. اکثر لوگوں کو وہ چیز نظر آتی ہے. پھر انہوں نے, بطول کہتی ہیں کہ وہ ادھر لے کر گئے اور اس کے بعد ادھر بھی کافی پڑھائی کروائی. پھر اس نے اس کی جان چھوڑ دی, اس کی قبر کی بھی, اس کا سر تو اس نے لے ہی لیا تھا. اس طرح یہ کہانی تھی بطول نواز کی, جو انہوں نے کراچی سے میرے ساتھ شیئر کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ سچا خوفناک واقعہ ہے, اور میں آپ کے سننے والوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز نہروں پہ اس طرح مت جایا کریں, لڑکے بالکل نہ جایا کریں. یہ چیزیں زندگی خراب کر دیتی ہیں, انسان کا جینا مرنا حرام ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ یہ چیزیں انسان کا سر لے جاتی ہیں. یہ کہانی تھی عطرت کی. بہت شکریہ عطرت اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں آج کے دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے شلپا نے. شلپا کہتی ہیں کہ کچھ لوگ آپ کی سٹوریز, جب بھی جو بھی میں سٹوری شیئر کرتی ہوں, وہ سن کے کہتے ہیں کہ یہ سٹوری فیک ہے, تو وہ لوگ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ آج تک جتنی بھی سٹوریز شیئر کی ہیں وہ بالکل ریئل اور بالکل اصل کہانی ہیں. ایک ایسی کہانی میں آپ کو ایک سٹوری بتانے لگی ہوں جو کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ شیئر کیا. ان کے دوستوں کے ساتھ مختلف خوفناک واقعے پیش آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جو سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میرے فرینڈ کی والدہ یا ممی, سوری ہم لوگ والدہ کال کرتے ہیں اس لیے, تو جو ان کی ممی تھی ان کو عجیب و غریب اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے قد کے بونے نظر آیا کرتے تھے. یہ کہانی آج سے کئی سال پہلے کی ہے. ان کو اپنے گھر میں وہ مخلوق نظر آتی تھی, اور جب وہ ان کے پیچھے بھاگ کر جاتی تھیں تو وہ دیوار کے اندر عجیب سی کچھ, مطلب وہ کہتی ہیں کہ کچھ جگہ سے بنی ہوتی تھی, وہ اندر جاتے تھے اور وہ جگہ ٹھیک ہو جاتی تھی اور پھر وہ نظر نہیں آتی تھی. اور اس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی وہ ہمارے گھر میں رہتی تھی. اب بھی ہم اسی گھر میں ہیں, لیکن اب وہ کبھی بھی میری والدہ کو, میری ممی کو نظر نہیں آئی, یعنی کہ شلپا کے بھائی کے دوست کو, والدہ کو ان کو نظر نہیں آتی. لیکن وہ ان کے گھر میں مخلوق ہے. اکثر چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں, چیزیں ملتی نہیں ہیں, چیزیں رکھی کہیں جاتی ہیں اور ملتی کہیں سے ہیں. یہ واقعات اکثر ہمارے گھر میں ہوتے رہتے ہیں. میری ممی بتاتی ہیں کہ وہ جو مخلوق ہے اس کا بہت چھوٹا قد ہے, عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی. وہ باقاعدہ سامنے آتی تھی, اور بعض دفعہ دوپہر کے ٹائم, رات کے ٹائم جب بھی روم سے باہر جاتے تھے تو وہ میری ممی بتاتی ہیں کہ وہ سامنے چل پھر رہے ہوتے تھے. ان کے بچے بھی ہوتے تھے اور وہ چیزیں کھا رہے ہوتے تھے. ان کی ہائٹ اس طرح کر لیں کہ جیسے بچوں کے کھیلنے والی ڈولز ہوتی ہیں. وہ بونے نہیں, وہ جنات بونے کی مخلوق تھی جو کہ ان کے گھر میں نظر آتی تھی. یہ کہانی شلپا کی تھی جو انہوں نے انڈیا دہلی سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ شلپا. کوئی جو بھی کہے, آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں اور میرے لسنرز کو بہت اچھی لگتی ہیں. آپ اسی طرح اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کیا کریں اور میرے لسنرز کے ساتھ بھی. تو لسنرز, یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی, اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئیں تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور آپ بھی اپنی سٹوریز کمنٹ باکس میں اور ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. آج کا اچھا میسیج یہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ ڈھیر ساری محبت کریں, کسی کا حسد نہ کریں اور سب سے محبت سے پیش آئیں. جو آپ کے بارے میں جو سوچتا ہے اس کو سوچنے دیں, یہ اس کی سوچ ہے, آپ ایسے نہیں ہیں. اس لیے آپ اپنا اچھا کرتے رہیں, کیونکہ اللہ اچھوں کو اور پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے. آئی ہوپ ضرور اس پہ عمل کریں گے.
اور میرے چینل کے لیے ڈھیر ساری دعا کریں کہ میرا چینل جلدی سے مونیٹائز ہو جائے، کیونکہ میرے چینل کے ساتھ کچھ پرابلمس بنی ہوئی ہیں، اس لیے آپ سب لوگ میرے چینل کے لیے دعا کریے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔